صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو حضرت نے جشن صدیق اکبر کے موقع پر کئی مرتبہ ہم لوگوں کے سامنے فرمایا کہ جشن صدیق اکبر ہو رہا ہے، صدیق اکبر کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے! اور یہ کوئی اٹکل پچو بات حضرت نے نہیں فرمائی، یہ احادیث کریمہ میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ مدح خوان دربار مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسان نے عرض کیا حضور میں نے آپ کی نعت کہی ہے۔ ارشاد فرمایا حسان میری نعت تو سناتے رہتے ہو، کیا تم نے ابو بکر کی منقبت بھی کہی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا محبوب خود اس کی مدح سرائی سننے کا شائق ہو، اللہ اکبر، جس کی تعریف و توصیف شاعر دربار نبوت حسان ابن ثابت کرتے ہوں، اس کی عظمت و شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حسان ابن ثابت کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، آپ کی بھی میں نے مدح سرائی کی ہے، نعت کہی ہے، اور آپ کے یار غار ابو بکر کی بھی میں نے منقبت کہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے وہ تاریخ الخلفاء میں اشعار ذکر کیے گئے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار المنیفی وقد طاف العدو اذ صعد الجبل، اور فرماتے اذا تذکرتا شجوا من اخی ثقۃ فاذکر ابا بکر بما فعل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی۔ اور ایک مصرع مجھے یاد نہیں ہے جس میں ہے لم یعدل بہ رجلا خیر البریۃ لم یعدل بہ رجلا، سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ، یاد نہیں آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں مخلوق میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق کی ذات۔ سبحان اللہ، نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں اپنا خلیل کہتے ہیں، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا، خلیل کا دھان، گہرا دوست، نہایت قریبی دوست، جس سے بڑھ کر کوئی دوست نہ ہو سکے، فرماتے لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا گہرا دوست۔ یہ صدیق اکبر سبحان اللہ جن کی شان قرآن بیان کرتا ہوں، یہ ہماری بہت بڑی نادانی کہہ لیجئے، محرومی کہہ لیجئے، ہم سنیوں کی ایک طرح کی ہے کہ ہم نے اس ذات کا ذکر چھوڑ دیا جس ذات کے صدقے میں ہمیں دولت ایمان کی۔ بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کوئی معمولی خدمات نہیں، اللہ، جن کی خدمات کا اعتراف سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محسن انسانیت و کائنات کرتا ہو، جس کا احسان سب پر، وہ فرماتا ہے کہ مجھے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ جس کے احسان کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہو، فرماتے دنیا میں جس کسی نے میرے ساتھ احسان کیا، اچھا سلوک کیا، میں نے اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا، الا ابا بکر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا احسان میں نے دنیا میں چکایا نہیں ہے، ان کا احسان اللہ کے کائنات قیامت کے روز چکائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ابو بکر سبحان اللہ، ان کا نام آتا ہے تو دل کی کلیاں کھل بے جاتی ہیں۔ شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ان اللہ، کا ذکر کرنا، مصطفیٰ کا ذکر کرنا، بے شک، ان کی عظمت بیان کرنا، سرور کون و مکان کی عظمت بیان کرنا سبحان ہے، اللہ، ان کا تصور مصطفیٰ کا تصور ہے، ان کی یاد مصطفیٰ کی یاد ہے، ان کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، ان کی محبت اور ان کا عشق ہی ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ بے شک، صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ۔ میں نے محرم کے مہینے میں ایک منقبت کہی تھی، اس میں میرا بڑا اچھا ایک شعر آ گیا، تو مجھے اس کا مصرع تو نہیں یاد ہے، وہ موبائل میں ہوگا۔ ایک مصرع تھا اس کا جو ہے کہ بہرحال وہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑی پیاری سچی تعبیر ہے کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت عطا فرمائی
کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل بھی حضور کے ساتھ میں ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی ساتھ میں ہیں، ہجرت کی رات بھی ساتھ میں ہیں، غار ثور میں بھی ساتھ میں ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ گنبد خضرا میں بھی ساتھ میں۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ معمولی عظمت نہیں ہے، اور ساتھ میں بھی جا رہے ہیں۔ ذرا ناز بندگی تو دیکھیں، ناز غلامانہ تو دیکھیں، ناز عاشقانہ محبانہ تو دیکھیں۔ اپنے وصال کے وقت میں فرما رہے ہیں میں مر جاؤں، میرا وصال ہو جائے تجہیز و تکفین کر کے میرے محبوب کے روضے کے سامنے لے جانا۔ یہ نہیں کہا روضے کے اندر دفن کرنا، روضے کے سامنے لے جا کے کہہ دینا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، میرے آقا ابو بکر آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہے۔ یہ ناز بندگی تھا، یہ ناز غلامانہ تھا، اور عظمت و شان کا یہ عالم۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے صدیق اکبر کا جنازہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے سامنے رکھا اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر ببابک، حضور یہ ابو بکر آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہے، ارشاد مصطفیٰ ہوا، آواز مصطفیٰ آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ارے دیر کیا ہے محبوب کو محبوب کے جلووں میں لے یہ کون ان کی عظمت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا بیان کیا جائے۔ میرے بچوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، آپ سب قسمت کے دھنی ہیں، مقدر کے سکندر ہیں کہ آج ان کا ذکر کر رہے ہیں، آج ان کی یاد منا رہے ہیں۔ اگر ہم زندگی بھی ان کے نام پر نچھاور کر دیں تو یہ ان کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کیسے وقت میں اسلام کو سہارا دیا، ان کی جو خدمات ہیں وہ تم بہت سنتے رہتے ہو، پڑھتے رہتے ہو، کتاب میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں پڑھتے رہتے ہو، لیکن صدیق اکبر کی عظمتیں اور خدمتیں یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی خدمت نہ ہوتی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں اور ارتداد کے وقت میں صدیق اکبر نے جو ہمت و حوصلہ، جو جواں مردی، جو شجاعت و بہادری کا کارنامہ انجام دیا، اور جس طرح مرتد ہونے والے اہل عرب کو اپنی ہمت و شجاعت کے بلبوتے پر پھر سے اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا، یہ صرف ابو بکر صدیق کا کمال تھا۔ اس میں کوئی دوسرا ان کا شریک و صحیح نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معمولی خدمت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، اللہ اکبر، فاروق اعظم جیسا جواں مرد، ہمت و حوصلے کا پہاڑ بھی جس جگہ ہمت توڑ بیٹھے، حوصلہ ہار بیٹھے اور نرمی کا مطالبہ کرنے لگے، اس وقت میں بھی صدیق اکبر جلال فاروقی کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں عمر یہ کیا ہو گیا ہے، تم جاہلیت میں تو بڑے ہمت والے تھے، بڑے غضبناک رہا کرتے تھے، اسلام میں کمزور اور بزدل ہو گئے ہو، خدا کی قسم ہے لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ردت عسکرن جیشن ارسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر سن لو، اگر میں دیکھوں کہ مدینے کے کتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پیروں کو کھینچ رہے ہیں، تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں کر سکتا جسے مصطفیٰ نے اپنے زمانے میں بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حکمت ہے، یہ حوصلہ ہے، اور پھر